انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مظلوم کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے 3 مرتبہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک طوفان بلند ہوا۔ ہاتف کی صدا گونجی، اے دنیا والو، حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام کی شہادت کے بعد اب ظالموں نے لوٹ مار کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے لعینوں نے امام علیہ السلام کے بدن سے لباس کو لوٹا۔ کمر بند کو بحر ابن کعب نے اتارا، قمیص کو اسحاق ابن حیات حضرمی نے لوٹا، امامہ کو احبش ابن مرثد نے لوٹا، کلاہ کو مالک ابن بشیر کندی نے لوٹا، عمر ابن سعد نے امام کی ایک زرہ کو لوٹا، جبکہ مالک ابن نمیر نے امام کی دوسری زرہ کو لوٹا۔ قیس ابن اشعث نے امام کی ایک چادر کو لوٹا۔ امام کے جوتے کو قبیلہ بنی عود کے ایک شخص نے لوٹا۔ تلوار کو قبیلہ بنی ناصر کا ایک شخص لوٹ کر لے گیا۔ انگوٹھی کی انگلی کو بجدل ابن سلیم نے انگوٹھی اتارنے کے لیے کاٹا۔ بس میں اتنا کہوں گا، جس نے جتنا چاہا اس نے اتنا مظلوم کربلا کو لوٹا، اور صرف مظلوم کربلا کو نہیں لوٹا بلکہ جتنے بھی شہدائے کربلا تھے سب کے جسم سے لباس بھی اتار لیا، ان کے اسباب کو بھی لوٹ لیا۔ اور جب کربلا میں شام چھانے لگی تو ظالموں نے اپنے لشکر کو آواز دے کر کہا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ یہ سننا تھا کہ کوفہ و شام کے اوباش بے رحم و سنگ دل خیام حسینی پہ ٹوٹ پڑے۔ اب چونکہ نہ پہرا تھا، نہ قاسم و اکبر تھے، نہ عباس علمدار تھے، اب وہ دروازہ جس پہ پیغمبر آیت تطہیر پڑھ کے اجازت لے کر آتے تھے، آج اسی گھر کو ظالم لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں مگر کسی نے اجازت نہ مانگی۔ ایک ہجوم بنا کر یہ لعین خیام کے اندر گھسے۔ سب سے پہلے نیزوں کی نوکوں سے مخدرات عصمت کے سروں سے چادریں اتارنا شروع کی۔ ابھی بیویوں پر کچھ دیر پہلے قیامت ٹوٹی تھی، ہر بیوی اپنے شہید کا ماتم کر رہی تھی، مگر ایک نئے صدمے کا اضافہ ہو گیا۔ ہر بیوی اپنے شہید کا ماتم کرنا بھول گئی، ہر بیوی نے اپنے حجاب کا ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ حجابہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے بی بی ام کلثوم کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا، بی بی کے کانوں سے لہو بہنا شروع ہوا۔ وہ لعین لوٹتا بھی تھا اور ساتھ میں روتا بھی تھا۔ پھر اس نے بی بی فاطمہ بنت حسین کے پاؤں سے زیورات اتار لیے۔ بی بی نے پوچھا، ظالم لوٹتے بھی ہو اور روتے بھی ہو؟ اس نے کہا، روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں اور میں رسول کی مظلوم اولاد کے زیورات کو لوٹ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا، پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہا، اگر میں نہ لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کر چلا جائے گا۔ اتنے میں شمر لعین آگے بڑھا، اس نے امام علیہ السلام کے خیمے سے ایک سونے کا ٹکڑا چرایا۔ بی بی فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نیزوں کی نوک سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتار رہا تھا اور بیویاں ایک دوسرے کے اوپر گر رہی تھی۔ جب ظالم کی نظر مجھ پہ پڑی، اس نے میرے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ میں اپنی پھوپھی زینب کو نکلنے کے لیے خیام سے بھاگی۔ اس ظالم نے میری پشت پہ ایک نیزہ مارا۔ میں منہ کے بل زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو دیکھا میری پھوپھی ام کلثوم نے مجھے اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے جناب مسلم کی ایک 7 سالہ دختر تھی جس کا نام عاتقہ تھا۔ جب خیموں پر لعینوں نے حملہ کیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر عاتقہ پامال ہو گئی۔ صرف یہ نہیں بلکہ امام حسن مجتبیٰ کی 2 بیٹیاں تھیں کہ ظالموں نے جب خیام پر ہجوم کیا تو اسی ہجوم کی زد میں آ کر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب جب سب خیام کو لوٹ لیا نا ظالموں نے، ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے۔ امام شدت بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے شمر سے کہا، کیا اس کو قتل نہیں کرو گے؟ حمید ابن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، اس نوجوان بیمار کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ ارے اس کے لیے تو یہی اس کی بیماری کافی ہے۔ شمر نے کہا، مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ اولاد حسین میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ جب بی بی زینب نے اس منظر کو دیکھا، سید سجاد کے سامنے آ گئیں اور آواز دے کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے شمر سے کہا، شمر چلے جاؤ اور اس بیمار کو قتل نہ کرو۔
عزادارو سنو کہ جملہ اہل بیت کی پاک دامن بیویاں لٹتی رہیں، مگر کسی بھی بیوی نے خیمے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اتنے میں ظالموں نے یہ کہہ کر مصیبت میں اور اضافہ کر دیا، حرکوا بیوت الظالمین۔ خدا جانے اس کا ترجمہ کیسے کروں، لعین آواز دے کر کہتے تھے ظالموں کے خیموں کو جلا ڈالو۔ یہ سن کر لعینوں نے خیام کو آگ لگانا شروع کی۔ جب ایک خیمے کو آگ لگتی تھی بیویاں دوسرے خیمے میں، جب دوسرے خیمے کو آگ لگتی تھی بیویاں تیسرے خیمے میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے پیچھے اور اپنی پھوپھیوں کے پیچھے چھپ رہے تھے، تو کوئی بچے صحرا کی جانب نکل جاتے تھے، اور معصومیت کے عالم میں جب ظالموں سے مدد مانگتے تھے تو کوئی لعین ان کو جھڑکیاں دیتا تھا، کوئی لعین ان کو تماچے مارتا تھا۔ بس جب سارے خیمے جل چکے نا، اب ایک خیمہ باقی بچ گیا۔ اب ساری بیویاں اس خیمے میں، وہاں پہ سید سجاد بھی موجود ہیں۔ بیویوں نے کہا اے زینب بتاؤ کیا خیموں میں جل کے مر جائیں یا ہمیں باہر نکلنا چاہیے؟ جب یہ سوال بی بی نے سید سجاد سے کیا تو مولا نے فرمایا بیویوں آپ سب باہر چلی جائیں۔ بی بی زینب نے رو کر کہا سجاد ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو، اپنے بالوں کا پردہ بناؤ اور خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ اب سب بیویاں واہ حجابہ کہتے ہوئے خیام سے باہر نکلیں۔ اب صرف سید الساجدین جلتے ہوئے خیمے میں تنہا رہ گئے تھے، جو بیمار بھی تھے اور خود چل بھی نہیں سکتے تھے۔ جناب زینب نے ان کو اٹھایا اور خیام سے باہر لے آئیں۔ بے اذن جہاں پاؤں ملک نے نہ دھرا تھا، ہیہات وہ گھر لوٹنے والوں سے بھرا تھا۔ سب بیویوں نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب شمار کیا تو 2 بچے نہیں مل رہے تھے۔ اب جناب زینب عالیہ نے کربلا کے صحرا کا رخ کیا۔ ایک مقام پہ بی بی کو 2 بچے نظر آئے جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب بی بی نے بچوں کو ہلایا تو دیکھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بات صرف یہاں پر تمام نہیں ہوتی، یہ ظلم ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ عمر سعد نے آواز دے کر کہا من ینتدب الحسین، ارے کون ہے جو حسین کے لاشے کو پامال کرے گا؟ سب سے پہلے شمر لعین آگے بڑھا، اس کے ساتھ 10 کوفی افراد آگے بڑھے اور انہوں نے سر بریدہ لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ عزادارو اب رات ہو چکی تھی، تاریک رات تھی، اور لاشوں کے درمیان بجدل ابن سلیم کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے مظلوم کا لاشا ملا۔ جب یہ امام کے لاشے کے قریب آیا اس نے کمر بند اتارنا شروع کیا۔ امام کا دایاں ہاتھ کمر بند پہ آیا، لعین نے دایاں ہاتھ قلم کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا، لعین نے بایاں بازو بھی کاٹا۔ دوسری جانب سے بی بی زینب نے سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ اب خاک کربلا پہ سہمے ہوئے بچے، غم کی ماری ہوئی سیدانیاں، مگر اس عالم میں سید سجاد اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور یہی صدا دے رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح رضم بقضائک و تسلیما لامرک۔